نیکسٹ کوشچن علی بھائی، آج کل آپ کے کلپس میں آیات اور احادیث کے امیجز نہیں لگائے جا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہیں. میں مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں چونکہ سوال آ گیا. پہلی تو بات یہ کہ ہمارے آلموسٹ کریٹیکل جتنے بھی کلپ ہیں ان میں جے پی جیز آ چکے ہیں احادیث کے، اور شاید ہی کوئی ایسا کلپ ہو جس میں اب ضرورت باقی بچی ہو. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ صرف ان کلپس میں ہم جے پی جیز لگائیں گے جن میں واقعی کوئی ایسی چیز آ جائے جینون کہ جس کا لوگ انکار کرنے والے ہو جائیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہو. باقی جو لوگ خود سنتے ہیں چیزیں، لوگوں نے بچپن سے سنی ہیں، بارہا سنی ہیں، لیکن وہ کہانیاں سمجھ کے سنی ہیں. ہم بتا دیتے ہیں یہ کہانی ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، بخاری میں ہے. میرا کوئی کلپ ایسا نہیں ہوتا جس میں میں حدیث شریف کی کتاب کا نام نہ بتا رہا ہوں. آج بھی جتنے آپ سوال کر رہے ہیں میں ایک ایک کا نام بتا رہا ہوں نا، کہ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے. تو وہ آپ اسلام 360 میں جا کے قریب قریب الفاظ لکھیں، دو خود بھی تھوڑی محنت کر لیں. جے پی جیز والا ایشو یہ ہو گیا تھا، ایک تو جے پی جیز کی وجہ سے ہمارے کلپس ڈیلے ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت محنت والا کام ہے. ایک آپ جو کلپ دیکھتے ہیں نا اس کے جے پی جیز نکالنے میں 8-10 ورکنگ آورز لگتے ہیں کنسنٹریشن کے ساتھ، اور وہ بھی میرے جیسے بندے کو جس کو پتہ ہے کہ کہاں سے نکالنا ہے. جس کو نہیں پتا تو اس کو تو آپ 1 مہینے کے لیے بھی دیتے تو نکالتے ہی رہے گا وہ. پھر کئی کتابیں ایسی ہیں جو نایاب ہوتی ہیں، ان کو ڈھونڈنے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم وہ سارے کریٹیکل کلپس تو اب آ چکے ہیں مارکیٹ میں. اب ہم آج کل اوائڈ کر رہے ہیں. ہم جس طرح آیات ہیں تو میں نے سوچا کہ آیات کی ہمیں جے پی جی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. آج جب میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں اور قرآن میں وہ موجود ہے تو اس سے تو کوئی عالم تو نہیں، کوئی فرقہ باز مولوی انکار تو نہیں کرے گا نا کہ انجینئر نے جو یہ آیت پڑھی ہے ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح تو کوئی نہیں ہے. حوالہ آ رہا ہے. یہ آیت کی میں عربی پڑھ دیتا ہوں، یہ ترجمہ پڑھتا ہوں، اور کئی ایک ہے جو مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی سنا ہی ہوتا ہے. آیات کی ضرورت نہیں رہی. احادیث میں بتا رہا ہوں بخاری میں موجود ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں موجود ہے، پھر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں. ویسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ مشکات لے لیں، مشکات میں آلموسٹ ساری احادیث آپ کو مینیجبل فارم میں مل جائیں گی. ہمارے کلپس ڈیلے ہو رہے تھے. یہ بھی شاید اتنی بڑی وجہ نہ ہوتی. اصل بڑی وجہ جو میں نے فیل کی تھی، جو مجھے پہلے بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا، کہ ویڈیوز میں گفتگو کرتے ہوئے جو ایک مقرر کے فیس ایکسپریشنز ہیں. اب دیکھیں آپ یہاں پہ جتنے 50-60 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، آپ اسی مجلس کو جب جا کے گھر موبائل پہ یا ٹی وی پہ یا لیپ ٹاپ پہ دیکھیں گے نا، اور یہاں بیٹھے ہوئے جو آپ فیل کر رہے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. جب تک آپ لوگ یہاں آئے نہیں تھے اس وقت تک تو آپ کو فرق محسوس نہیں، لیکن اب فرق محسوس ہوگا. اسی طرح کا فرق ہے فیس ایکسپریشنز کا بھی. کئی بڑے کریٹیکل فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں، جب ہم جے پی جی لگاتے ہیں وہ پیچھے چھپ جاتے ہیں. میں اس حدیث کو ایک انداز سے بیان کر رہا ہوں نا، وہ انداز دیکھنے والے کے اوپر اثر کرتا ہے. اور جب وہ کریٹیکل الفاظ اور میرا بولنے کا انداز، میری آنکھوں کا اشارہ آیا ہے اور اس وقت سامنے جے پی جی آ گئے، وہ جو ایک روحانی اثر جانا تھا وہ ختم. آپ ڈاکٹر سرار صاحب کو بھی ذرا قرآن بیان کرتے ہوئے دیکھیں اور باقیوں کو بھی فرق نہیں نظر آتا آپ کو؟ بہت فرق. بلکہ فرق کہنا بھی گستاخی ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ سارے ان کے فیس ایکسپریشنز ہیں، آنکھوں کے اشارے ہیں، آواز کا اتار چڑھا ہوا ہے. یہ ایکسپریشنز ان جے پی جیز کی وجہ سے ہرڈل کا شکار ہو رہے تھے. پلس میں ایک فلو میں اتنی آیات اور احادیث بیان کر جاتا ہوں فی البدی کہ اگر آپ ان کے جے پی جیز لگانے شروع کریں تو بعض اوقات جے پی جیز کے لیے ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ حدیثیں گزر چکی ہوتی ہیں. ظاہر ہم کم از کم 2-3 سیکنڈ تو حدیث ڈسپلے کریں گے نا، لیکن میں 5 سیکنڈ کے اگر 2-3 حدیثیں گزار جاتا ہوں، اور میں نے کئی ایک گزاری ہیں جس کا آپ نے نمائندہ کلپ میرا دیکھنا ہو نا اس کے اوپر. یہ پچھلے دنوں میرا ایک جو کلپ چڑھا ہے دنیا کا حرام جنت کا انعام، آپ ذرا اس کے جے پی جی، میں کہتا ہوں جی آپ ایز اے اسائنمنٹ لے لیں، وہ 17 منٹ کا کلپ ہے آلموسٹ، اس کے جے پی جی آپ 1 مہینے میں بھی بنا دیں. میں نے جب وہ سنا نا میں کہ فرانے دے کلپ میں بنا بیٹھا. پھر جب میں نے دیکھا کہ یار اس کی اگر میں نے جے پی جیز بھی لگائے
تو یہ تو اتنی حدیثیں ہیں کہ یہ تو میری شکل تو غائب ہوگی, جے پی جی چلتے رہیں گے, تو خبریں تو نہیں میں نے لوگوں کو سنانی. پھر اس سے اگلی بات, میری اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے اللہ کے فضل سے. اصل بات تو 7-8 سال ہو گئے مجھے دعوت کا کام کرتے ہوئے, سارے مولویوں کے ساتھ آپ میچ میرے دیکھ چکے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ثابت ہوا ہے کہ سب کہانی ہے, ایک ہی بندہ صحیح بات کر رہا ہے. اب آپ کو میں کتنی کریڈیبلٹی اپنی منواؤں, جب ایک اسپیکر کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور لیکن یہ کریڈیبلٹی ویسا نہ سمجھیے گا کہ مولوی کہتے ہیں جی گستاخی ہے سوال کرنا. سوال آپ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں رابطہ کریں, لوگ آپ کو بتائیں گے یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک کلپ چڑھا نا, اس میں نے ایک فقہ حنفی کا حوالہ دے دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے روزے کی حالت میں آپ بوٹی کے ساتھ دھاگا باندھ کے اس کے گلے میں لٹکائیں اور باہر کھینچ لیں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب یہ ایک بہت ہی ایک مذہب کا خیز بات تھی, تو یہ اس میں ضروری تھا کہ ہم اس میں فتاوی عالمگیری یا در مختار کا نا جے پی جی لگاتے ہیں, لیکن میں نے نہیں لگایا کیونکہ ظاہر ہے میں وہ ایکٹ بھی کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار, حالانکہ مجھے وہ غلام محی الدین بھائی نے کہا کہ علی بھائی پہ آ جائے پی ڈی ایف لا دو بچ, اور میں کہا نہیں یار, میں جو پریزنٹ کر رہے ہیں نا وہ پھر میری بوتھی چھوپ جائے گی. تو اچھا وہ ہم نے سکپ کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ میری ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے باقاعدہ وہ کاپی پیسٹ کر کے حوالے لگا دیے ہیں کہ یہ جلد ہے, یہ ہے, عربی عبارت بھی اردو بھی سب لکھ کے لگا دیے. تو لوگ تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ اکثر وہ پنجابی میں ٹوٹی سے محاورہ نا کہ باندر ہاتھ بندوق آئی یا باندر ہاتھ ماچس آئی, انہیں پورے شہر میں آگ لگاتی. یعنی کسی بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی تو اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی. سر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ جب یہ چیز آئی ہے نا تو ہم نے شہر کو آگ نہیں لگائی, ہر بندے کو ایک ماچس لے کے دے دی ہے, اے لے تو لے جا ماچساں ونڈ رہے ہیں تاکہ ہر جگہ آگ لگ جائے. یعنی وہ میں آگ پازیٹیو سینس میں, جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سونامی کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں, حالانکہ سونامی نیگیٹو ورڈ ہے, تو میں اس سینس میں, یا میں کہتا ہوں وہ 5B میرا علمی ایٹم بم ہے. اس سے مراد تباہی والا ایٹم بم نہیں ہے, اس سے مراد گمراہی کی تباہی کرنے والا. ٹھیک ہے, وہ استعمال ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. تو وہ میری اپنی کریڈیبلٹی ہے, یہ بھی ایک ریزن ہے. میں نے دیکھیں 8-10 ریزنز آپ کو گنوا دیے. اور پھر فیس ایکسپریشن چھپتے تھے. آپ میرا ایک, میں آپ کو کلپ کہتا ہوں, میں دعوے سے کہتا ہوں آپ 10 دفعہ کلپ دیکھیں, 10 دفعہ آپ پہ اثر نہ چھوڑے تو آپ مجھے آگے پکڑ لیں. سیدنا ابو ذر غفاری کے اوپر میری فی البدی ریکارڈنگ ہے, کوئی میری تیاری نہیں, نہ میں نے کوئی دیکھ کے خبریں پڑھی ہیں, ویسے ہی میں فی البدی گفتگو کرتا ہوں. تھوڑی بہت ضرور میرے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ میں یعنی سوالات چونکہ مجھے پہلے مل جاتے ہیں, مجھے پتہ ہوتا ہے, لیکن میں کبھی کسی سوال کے لیے اس طرح یعنی وہ نہیں کرتا ہوں, میں نوٹس بنائے ہوئے ہوں, کیونکہ پھر میرے دل کے جذبات رہے. اب یہ جو آپ جو کچھ میں بول رہا ہوں مجھے تو نہیں پتا نہیں کچھ بولنا ہے, مجھے سوال کا پتہ تھا یہ تھا, تو اتنا مجھے پتا تھا. میں جب اس کرسی میں بیٹھتا ہوں دعائیں مانگ کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ زبان سے حق جاری کر, اور ایسی بات جاری کر لوگوں کے دل پہ اترے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, تو وہ ہے. تو اب وہ ابو ذر غفاری والا جو کلپ ہے, جب ہم وہ چڑھانے لگے نا, وہ اسی رات کو ہی چڑھایا. اب وہ شروع کی حدیثیں تو میں نے 2-3 نکالی, وہ جب آگے دڑ کئی ایک حدیثیں آنی, او میں کہ فرانس صاحب رہن دو, اس طرح ہی چڑھاؤ. پھر میں نے اپنے ایکسپریشنز بھی دیکھ لیے کہ میں جس طریقے سے وہ بیان کر رہا ہوں, اگر اس دوران یہ جے پی جی آنا شروع ہو گئے نا, اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں, اور کوئی چیز غلط نکلے آپ ضرور رابطہ کریں, کوئی چیز اس میں کوئی ڈینائی بھی نہیں کرے گا. اور یہ سب کچھ میں 7-8 سال دعوت و تبلیغ لانچ کر کے سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود ہمارے 2 چینلز ایسے ہیں جن پہ جے پی جیز ڈسپلے ہو رہے ہیں. میری یہی ساری باتیں جے پی جیز کے ساتھ بھی آ رہی ہیں. اچھا ہاں, نور ہدایت اور راہ ہدایت. رمضان کے کلپ میں نے ریکارڈ کرائے 2 سال پہلے, 4 نشستوں میں میں نے 7-8 گھنٹے کے یہاں پہ رمضان کے سارے مسائل کور کیے تھے. اس وقت جے پی جیز نہیں لگاتے تھے. اب اس رمضان میں ہمارے غلام محی الدین بھائی نے اس کے کلپ بنائے ہیں, اور کلپس میں جتنی حدیثیں تھیں میں نے نمبر تو بتائے تھے, انہوں نے ایک حدیث ڈسپلے کرا دی ہے. تو کروا رہے ہیں لوگ. انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر آپ چلے جائیں, اس میں تو علماء کے کلپ بھی ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں. ہم تو کاپی رائٹس کے ڈر کی وجہ سے نہیں جوڑ رہے ہوتے نا. البتہ اب بھی ہمارے چینل سے وہ تمام چیزیں جو بہت کریٹیکل ہوں گی کہ وہ کہیں گے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جے پی جیز کا اہتمام کریں گے, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. لیکن
جو نارمل چیزیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں، اور میں حدیثوں کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اگر بہت شوق ہے تو آپ ضرور ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن اس کی وجہ سے آپ ویڈیوز کا مزہ خراب نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ بعض لوگ تو ہم سے اس پہ بھی لڑتے ہیں کہ آپ اہل سنت پاک .com کا ٹیگ نہ لگایا کریں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ یا علماء کے شر کے بچنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو کسی مکتبہ فکر کے اوپر زد پڑ رہی ہوگی، اس کے پاس پہلا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ نکلا ہے۔ اس کا توڑ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے وہ جیسے وہ باپا جانی نے یہاں وہ بیج لگایا ہوتا ہے نا، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باپا جانی جو ہے وہ غیبت کو جائز سمجھتے ہیں، کہے گا نہیں۔ تو ہم نے بھی یہ بیج لگایا ہوتا ہے اہل سنت پاک .com، یعنی یہ ہم اہل سنت کے منہج کے اوپر ہیں، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ وہی کتابیں ہیں، سامنے بھی یہ اسی لیے سجائی ہوئی ہیں، ورنہ تو یہ کتنے سالوں سے وہ شوکیس میں تھی، صرف میں پڑھنے کے لیے نکالتا تھا، صرف پڑھنے کے لیے۔ اب پڑھی بھی ہوتی ہیں اور پڑھی بھی ہوتی ہیں، تاکہ کوئی اگر کسی کو وسوسہ ہے اہل سنت پاک .com پڑھے، پھر بھی دعا کام نہ کرے، تھوڑا نیچے آ جائے تو قرآن نظر آ جائے گا، تھوڑا ادھر دیکھے گا بخاری نظر آ جائے گا، ادھر دیکھے گا مسلم۔ تو اب یہ اتنے سارے بیجز لگانے کے بعد بھی اگر کسی کو وہم ہے کو نیا فرقہ ہے، پھر جب میں بول رہا ہوں تو ایک ایک حوالہ دے رہا ہوں، تو یہ دعوت کا کام بڑی ہوشیاری سے کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک عرض کیا ہے کہ ہم میں شرافت، زہد، غنا اور دنیا سے بے رغبتی تو مولا علی والی ہے، لیکن ہوشیاری، چلاکی مولا علی کے مخالفین والی ہے۔ لیکن ہم یہ چلاکی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے وہ چلاکی استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور بھی عرض کیا ہے کہ پچھلے 1400 سال سے شیعان علی رو رہے تھے، اب نے ان کو کہا کہ رونا دھونا بند کرو بھائی، ٹھیک ہے، اب علی کے مخالفین کے رونے کا وقت شروع ہو چکا ہے، قیامت تک اہل بیت کے مخالفین کا انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دعوت کی برکت سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ماتم اور یہ زنجیر زنی اس طرح کی چیزیں چھوڑی ہیں اور اہل بیت کے واقعی صحیح راستے پہ آئے، شرک چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس لیے ہم باقیوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر نہ، غم حسین ضرور منائیں، لیکن اب پیٹنے کا وقت ان کا ہے، قیامت تک انشاءاللہ اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ بھی ایون میں جب یوز کر رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی ایسا لفظ نہ میں استعمال کروں، یا ویڈیو میں ہو جائے تو اب یہاں پہ کئی ہمارے ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تو مولوی جو کچھ بول کے چلے جاتے ہیں، وہ ایون مولویوں کی تقریریں چڑھی ہوتی ہیں، انہوں نے تقریروں میں بولا ہوتا ہے کہ یار اس کو بعد میں کاٹ دینا جو میں نے یہ بولا ہے، لیکن اس نے نہیں کاٹا ہوتا، وہ اسی طرح چڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ کتنے ایڈیٹر ہیں جو چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے اندر اللہ کے فضل سے اتنا حوصلہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ویڈیوز کے بعد پوچھتا ہوں کہ یار آج کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو بتائیں، میں کٹنگ کر دوں۔ تو کئی بار لوگ بتاتے ہیں یار یہ والا جملہ ایسا تھا، اس کو نکال دیں، اگر واقعی جینوئن ہوتا ہے نکال دیتے ہیں، کوئی ضد نہیں کرتے، فائدہ نہیں، یہ تو نہیں کہ بھائی ماں بدولت کے منہ سے نکل گیا تو اب نکل گیا، میں خود بھی احساس کرتا ہوں کہ یار یہ چیز اس طرح نہیں، اس کے باوجود بھی کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے تو گالی گلوچ کی گارنٹی، کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلے گی نہیں انشاءاللہ، اور نکلے گی بھی تو کٹنگ ہو جائے گی۔ یہاں پہ بڑے کرٹک ہیں میرے جو بالکل لحاظ نہیں کرتے، جتنا مجھے اپنی اس دعوت کے ساتھ پیار ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے لیے، اور جتنی محنت سے ہم نے اس کو ایک بالکل ایمبریونک سٹیج سے لے کے تو اس وقت پھیلایا ہے، اسی لیول کا پیار ہمارے آڈینس کا بھی ہے جو پرماننٹلی اٹیچ ہمارے ساتھ لوگ ہیں، اور وہ بھی اس چیز کی ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں کہ یار علی بھائی یہ جو جملہ بولا ہے نا اس سے دعوت کا نقصان ہو، یار اس کو نکال دیں۔ پھر میں کئی معاملات میں بحث بھی کرتا ہوں، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کہا یہ جملہ نکال دوں تو مجھے باقیوں نے کہا نہیں یہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، برا لگتا ہے تو لگے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گرفت آئے، تو حالانکہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں نکال دوں، لیکن میں مشورے کو مانتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، اور مشورے میں ہی برکت ہے۔ نبی علیہ السلام کو قرآن میں حکم ہوا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں اپنے صاحب سے مشورے سے چلو۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یعنی بالکل ہی اختلافی موضوعات پر ڈسکشن چھوڑ دیں گے تو یہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہے ہی اختلاف ہے، اتفاق تو بہت کم چیزوں پہ ہے۔ کوئی کہتا ہے نا جی آپ اتفاقی امور پہ بات کریں، تو ٹھیک ہے جی کیا بات کریں، کہتے ہیں جی لوگوں کو نماز پڑھنے آ گئے، ٹھیک ہے جی پڑھو جی نماز، تو کس طرح پڑھو، ادھر ہاتھ باندھو
کمر پہ بند ہو، ادھر بند ہو، ادھر اختلاف شروع. بس سٹارٹ میں اتفاق ہوتا ہے، باقی سارا ہی اختلاف ہوتا ہے. اور جو یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں نا جی، آپ نماز پڑھنے کا کہ یہ نہ کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، سب میرے نبی کے طریقے ہیں، تو ان کو کہ سب اگر تیرے نبی کے طریقے ہیں تو پھر ذرا بدل بدل کے پڑھا کرنا، کبھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کر، کبھی رفع الیدین کے ساتھ، کبھی بغیر رفع الیدین. ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں ہم تو وہ آپ کو پتہ ہے حنفی ہیں. اب میں اس میں بھی کہتا ہوں نا، کون سے حنفی؟ حنفی تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. حنفی تو دو ہیں، حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی. حنفی بریلوی کہتے ہیں کہ حنفی دیوبندی جو ہیں یہ کیا ہے پتہ عرض کرتے ہیں، المحند اور المفند میں علماء دیوبند نے لکھا ہے المشہور المفند علی المفند. وہ کہتے ہیں احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے، ہم پہ حملہ آور ہو گئے. یعنی حنفی دیوبندیوں نے حنفی بریلویوں کو شیطانی لشکر کہا ہے، اور حنفی بریلویوں نے حسام الاربعین میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ گستاخ ہیں اور یہ مرتد ہیں، دین سے خارج ہو چکے ہیں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اچھا ٹھیک ہے جی جی، اور یہ ہم نے کئی دفعہ ڈسپلے کرایا ہوا ہے، اب بار بار تو نہیں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ یوٹیوب پہ ہمارا کلپ دیکھ لیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، اس میں جے پی جی ڈلائے میں، ٹھیک ہے جی. اور ایک اور میرا کلپ ہے المہندس علی المفندون علی المفندین، ایک انجینئر اتنے پاگلوں کے اوپر، ٹھیک ہے. وہ المفند تو انہی سے ہم نے لفظ مستعار لیا نا، تو اس میں میں نے ساری باتیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا کام جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہرڈل آئے ہم پھر اس کو سکپ کرتے ہیں بڑے لیول پہ جانے کے لیے. تو اگر آپ کو پھر بھی حوالے چاہیے ہو ضرور رابطہ کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا میں لوگ ہیں کہ جو آپ کو خود کہتے کہ حوالہ مانگیں، اور یہ جرت ہے ہم نے لوگوں میں پیدا کی ہے. لیکن اگر آپ علماء سے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کدھر کی حدیث جوڑ کے کدھر سے کیا رزلٹ نکول کے اپنے وہ لوگوں کو ڈسکریج کر کے نا چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دین کا کام ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. کدھر کی حدیث کو کدھر لگا دیتے ہیں، جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہماری بےزتی کرتا ہے. تو بےزتی تو آپ خود اپنی کرواتے ہیں، آپ نہ اس طرح کی حرکتیں کیا کریں کہ ہمیں مجبوراً بولنا پڑے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اختلافی مسائل جو انہوں نے پیدا کیے ہیں آپ ان کو حتمی نتائج پر پہنچاتے ہیں. جی 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 ضرورت ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تاکہ لوگ اکٹھے ہو سکیں. بالکل اکٹھے ہوں. جزاکم اللہ خیر.